بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اپنی زندگی کامیاب بنانے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے۔ اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے اللہ کے احکام اتارے، اور اس احکام کو پورا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق، نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، یہ سارا کا سارا دین ہے، اور اسی سے ہماری زندگی کامیاب بنے گی۔ قرآن کریم کی جن آیات کا ذکر ابھی ہوا، جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے خصوصاً ہم مسلمانوں کو اور عموماً تمام انسانوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سے جو بڑے ہیں، ہمارے باس ہیں، ہم جن کے ماتحت کام کرتے ہیں، یا کام کا ہنر جن کو ہے، جو کام جانتے ہیں، اور جو کام سیکھنے والے ہیں، تو جاننے والا سیکھنے والے کو بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کام میں یہ نقصان ہے اور یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہماری زندگی کو بیکار اور خراب کرنا نہیں چاہتے، خوشگوار زندگی، بہترین اور اللہ کی خوشنودی والی ہماری زندگی بہتر بن جائے، اس کے لیے اللہ ہی نے بتایا کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، نقصان کا سودا کیا ہے، خسارے کا معاملہ کیا ہے، اور کس جگہ پر جا کر ہمارا نقصان ہونا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جو کمپیریزن ہے، ہمارا جو تقابل ہے، مقابلہ ہے، وہ دو معاملے پر ہے۔ اس کو پہلے سمجھ لیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ ان دونوں کو سمجھیں۔ نقصان کا جو بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کون سی چیز خسارے والی ہے، نقصان کرنے والی ہے، اللہ دونوں باتیں ہم کو سمجھاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کے حساب سے پہلے ہم دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ کی اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ
آپ نبی جی لوگوں کو کہہ دیجئے، یہ بات سنا دیجئے، یہ لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ کون سی بات ہے؟ ان الخاسرین الذین خسروا، جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، خسارے میں ڈالنے والے ہیں، تکلیف میں پڑنے والے ہیں۔ ایک تو اپنی ذات کو بھی نقصان میں ڈالیں گے، وَأَهْلِيهِمْ، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالیں گے۔ اور وہ کب ڈالیں گے؟ یوم القیامہ، جب حقیقی آنکھ کھلے گی، قیامت کے دن پتا چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو بھی ڈوبایا اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈوبایا۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اللہ نے آگے بتایا الا ذلک هو الخسران المبین۔ جیسے ابھی سیلاب، بارش برس رہی ہے تو آگاہی ہے کہ سیلاب نہ آ جائے، لوگوں کے گھر نہ ڈوب جائے، تو اس کے لیے پہلے سے آگاہی۔ اللہ نے ہماری آخرت کی نैاں ڈوب نہ جائے اس کے لیے پہلے سے بتایا کہ تم بھی نہ ڈوب جانا اور تم اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر نہ ڈوب جانا، نقصان میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ الا ذالک، پھر اللہ کہہ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے، اللہ یہ لفظ کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ جیسے سارا مجمع بیٹھا ہے، ان میں سے میں کسی ایک آدمی کو بلاؤں، مثال کے طور پر طلحہ کو بلا کر یہاں پر اس کے کان میں کوئی پرائیویٹ بات کہوں، ہمرے الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہتے وہ گھاٹے کی بات جو کہہ رہا ہوں نا، وہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، کھلا ہوا نقصان میں پڑنے والا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ پہلے سمجھو، پہلے اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یقینی بات ہے کہ وہی حقیقت میں نقصان والی، اور جس بات کو اللہ کہیں کہ نفع والی ہے وہ یقیناً نفع والی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب پہلا جو کمپیریزن ہمارا ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو آپ سمجھو کہ جیسے ابھی کچھ وقت پہلے بارش کی وجہ سے سیلاب آئے، کئی لوگوں کے گھر، کاروبار، کئی لوگوں کے کئی ساری چیزیں اور کئی لوگوں کی جانیں، کئی ساری چیزیں ہلاک ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی ہیں، اور کئی لوگ الحمدللہ مدد کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو یہ کون سا نقصان ہوا؟ یہ دنیاوی نقصان ہوا۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی نقصان ہوا، یہ دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوا۔ اب آپ بتاؤ کہ جیسے میرا 10 لاکھ کا کاروبار تھا تو وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے، اگر میری زندگی باقی ہے، میری حیات ہے، میری زندگی ہے، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، تو یہ 10 لاکھ کا کاروبار میں پھر سے کھڑا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کر سکتا ہوں، پھر سے کھڑا کر سکتا ہوں۔ اللہ 10 کے بجائے 20 لاکھ دے سکتے، کروڑ کا دے سکتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے کہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک قیمت ہے، مال چلا گیا جو ہے تو مال کی ایک قیمت ہے، ہماری اولاد چلی جاتی، ہماری بیوی، ہمارے شوہر، تو یہ ساری چیزیں چلی جاتی، ہمارے ماں باپ چلے گئے، گھر چلے گیا، کاروبار چلا گیا، تو کیا ہے؟ آتا نہیں ہے واپس۔ موت تک کی اس کی حد ہے، کیا ہے؟ اس کی موت تک حد ہے اس دنیا کی۔ موت کے بعد سب ختم۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کو ہی اللہ نے اٹھا لیا، اس کے بعد ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد، پھر کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، ایک ہے قیمت، ایک ہے قدر، ان دونوں چیزوں کو سمجھو۔ اللہ نے جو ہے یہ دنیا دی ہے، دنیا کا ازالہ ہو سکتا ہے، یا اگر نہیں بھی ہوا، جیسے اللہ نے مجھے بیماری دے دی تو موت تک ہے، اس کے بعد وہ بیماری ختم، بیماری موت کے بعد نہیں رہے گی، اور یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی جو ہیں تکلیفیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں، لائف ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک قیمت ہے جو بعد میں مل سکتی ہے، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اس کی دوسری چیز مل سکتی ہے، لیکن
آپ سوچو، ہماری زندگی میں نماز گئی، ہماری زندگی میں حقوق ہم نے دبائے، ہماری زندگی میں ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قریب میں سیلاب آیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی تعاون نہیں کیا، تو آپ بتاؤ کہ موت کے بعد اس کا ازالہ ہے؟ موت کے بعد نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اب نماز کا اس کا بھگتنا پڑے گا، ظلم کیا اس کا بھگتنا پڑے گا، ہماری جان کا نقصان ہوا اللہ اس کا بدل دیں گے، لیکن نماز کا بدل چھوڑ دی، کوئی بدل نہیں ہے اس کا، ہم نے کسی کے حق دبایا ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کمپیریزن کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دنیا میں بیچتے ہوئے پہلے ہی یہ بات سمجھائی۔ 30ویں پارے کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ یہ آخرت جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا کا نقصان یہ بہت بڑا ہے، اور آخرت کا جو سیلاب اور آخرت کی باڑ جو امت کے اندر لگی ہے اس کی کیسے فکر ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔ جیسے دنیاوی لائن سے لوگوں کے سیلاب کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر زد میں آ گئے، کاروبار زد میں آ گئے اور لوگ تکلیف میں پڑ گئے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مدد کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں کے جگر کو جو ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ لوگ تکلیف میں ہیں اور اس میں مسلمان سر فہرست رہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ دنیا کا ظاہری نقصان ہے، دنیا کا ظاہری نقصان ہے، اس کو کہتے ہیں قیمت، کچھ کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، لیکن دینی لائن کا جو سیلاب، بے دینی کا جو سیلاب پوری امت کے اندر پھیلا ہے، ہمارے گھر میں جو سیلاب آیا ہے اس کی کفایت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کو معلوم ہے کون سے سافٹ ویئر ہمارے اندر ڈالے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہا، جہاں سے قرآن شروع کر رہے ذالک الکتاب، اس کتاب کو جو پڑھ رہے ہو پہلے اپنے دماغ سے سارا کچرا نکال دو اور شک و شبہ دور کر دو، یہ ایسی پرفیکٹ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دکھائی دے رہی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے قلیل، یہ صیغہ جو ہے نا یہ بتاتا ہے بہت تھوڑا، ایک تو ہوتا ہے پانی دے دو، اس کے کہتے بہت تھوڑا دینا، جسے چائے مانگتے بس تھوڑی تھوڑی ایک گھونٹ، تو یہ دنیا کتنی، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى۔ اب سوچو ذرا اس آیت کے اندر کتنی گہرائی ہے، اللہ سمجھا رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہم جو یہ دنیا ہے، دنیا یہ تو سایہ ہے، کیا ہے؟ سایہ ہے، اور ہماری حقیقت جو ہے، جیسے مثال سے سورج لے لو، تو ہماری آخرت تو جو ہے وہ سورج کے معنی میں ہے، ہم سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سائے کو کبھی پکڑ نہیں سکتے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہی رہیں گے، اور اگر سورج کو حاصل کر لیا تو سمجھو کہ ہم نے آخرت کو پا لیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، کہ یہ دنیا تو مختصر ہے، یہاں کا نقصان ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارے گھر والے اگر پیسے کا نقصان ہو، مالی نقصان ہو یا پھر جانی نقصان ہو، نقصان واقعی ہے، اس کی تکلیف ضرور ہے، لیکن اس نقصان کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اتنی ہی اہمیت ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہماری مستورات جو ہیں بے دینی کے ہمارے گھر میں جو سیلاب ہے اس کی کیا کریں گے، اس کے لیے کیا ترتیب اپنائیں گے؟ جیسے یہ آگاہی ہے تو اس کے اندر دیکھو بارش ابھی تک شروع ہے اور کئی لوگوں کے نقصان شروع ہو گئے، ہم نے اللہ کے سامنے اس ظاہری نقصان کو بچانے کے لیے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، کوئی ایسی ترتیب بن جاتی، جیسے میں مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ بارش ہوتی تھی یا بارش نہ ہوتی تھی، تب بھی ہمارے اساتذہ کہتے تھے چلو آؤ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، تمام بچوں کو جمع کیا جاتا، اور صرف یاسین نہیں بلکہ جو قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوگا کہ اجتماعی دعوت دے رہے ہیں مولانا کہ جو ہے آپ کرو، کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہے نہ کرو، میں نے اپنی ترتیب بتائی کہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کے سامنے مانگنا ہو، بہت سی
جگہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بارش نہیں ہوئی تھی تو اجتماعی طور پر جو ہے دعائے استسقاء کی ہے. نماز ہے اس کی مستقل اللہ سے مانگنے کے لیے ہیں، تو اجتماعی کیفیت کبھی کبھی بہت فائدہ دیتی ہیں. لیکن بعض علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ترتیب جب بن جائے تو پھر لوگ یہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا پڑے گا ورنہ نقصان ہوگا، ورنہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ سے علماء پہلا ہی اپنا ایک باڑ باندھ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شریعت کے حد کے اندر آتا نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی آخرت کو اور اپنے مسلمان اور غیر مسلمان جو بھی ہیں ان کو نقصان نہ ہو اس کے لیے قرآن کریم کی کم از کم تلاوت کریں، اپنے دل کی بیداری بتائیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں اتنا پانی نہیں ہے، ہم جس طرف رہ رہے ہیں وہاں پر الحمدللہ نقصان نہیں ہے، ورنہ جن کی آنکھوں نے دیکھا ہے ان کو آپ پوچھو جا کر کہ ان کو کھانے کے لالے ہیں، ان کے بچے یوں ہی پریشان ہیں، ان کا کاروبار، ان کے پیسے، جائیداد سب کچھ لٹ گیا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم کچھ نہ کریں، ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ جو ہے ہماری دل کی قساوت ہے، ہمارے دل کی سختی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نیک لوگ یہاں موجود ہیں، جب عذاب آتا ہے تو سب کو لے ڈوبتا ہے. یہ ہمارے قرب جوار میں آ گیا تو کیا اللہ یہاں نہیں بھیج سکتا؟ اللہ بھیج سکتا ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ تو نے اب تک حفاظت میں رکھا ہے ہمارے گاؤں کو، یا اللہ آئندہ بھی حفاظت میں رکھ. جیسے ظاہری حفاظت کی دعا کرتے ہیں اسی طرح باطنی حفاظت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں دینی اعتبار سے بھی ہمارے گاؤں کی حفاظت کر، بے دینی کو ختم فرما. یہ دعا کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جو ہے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. کہ جس دنیا کے لیے ہماری بھاگ دوڑ ہے اور یہ بے نمازی کا جو عالم ہے، ہمارا کھیتر ہمیں اپنے یہاں مسجد میں آنے سے روکتا ہے، ہمارا کاروبار روکتا ہے، ہم کو یہ بارش روک دیتی ہے، کسی بھی وجہ سے یہ چیز جو روک رہی ہے، یہ نقصان جو دنیاوی اعتبار سے ہم آخرت کا کر رہے ہیں، یوں سمجھو کہ آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی عزت نہیں ہے، یعنی کوئی ویلیو نہیں، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو گھاٹے میں ڈال رہے ہیں، آخرت کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز تک جو ہے کم از کم، میں تو اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، نماز کا ماحول آخر کیوں اتنا نیچے گر جاتا ہے؟ کیا وجہ بنتی ہے کہ ہماری نماز ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے اور ہماری مستورات کی نماز کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ آپ اس پر سوچیں، کیا کریں گے آخر؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے بندو، اگر ہدایت مل گئی، اللہ نے صراط مستقیم عطا کر دیا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جب اللہ کو جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اندھوں سے، اللہ نے معذورین سے بہت کام لیا ہے اور اللہ لے کر رہے گا، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کو بتائیں کہ اللہ مجھے ضرورت ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے، جیسے یہ دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کی بھاگ دوڑ میں تو ہماری تمام تر عبادات میں جو خلل پڑتا ہے. اسی لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ جانا، یہ سب سے بڑے یعنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی کس اعتبار سے کہ یہ ایسی محبت ہے کہ عبادات میں خلل ڈالتی ہے، نقصان کرتی ہے اور عبادات سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن مسلم شریف کی روایت ہے، دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھا سے اچھا پیسہ کما لیں گے، برا کوئی بھی نہیں ہے، کمانا برا نہیں ہے، اچھے سے اچھا کاروبار کرنا برا نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کے الفاظ آپ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ صرف یہ گمان کرو کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ میں اعلیٰ جینے والا ایک انسان
جس کو اللہ نے ایمان نہیں دیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو میسر ہیں، کل کو قیامت کے دن اللہ لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور اس کافر کو جو ایمان والا نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو ساری نعمتیں دی تھی، صرف جہنم میں ایک غوطہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو باہر نکال کر کہیں گے کیا ہوا تیری ان ساری نعمتوں کا؟ وہ اپنی زبانی یوں کہے گا اللہ کی قسم مجھے دنیا میں کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ جس نعمت کے پیچھے ہم اپنی عبادت کو، اپنی آخرت کو نقصان میں ڈالتے ہیں، حدیث شریف میں ہے وہ کافر کہے گا، وہ غیر ایمان والا کہے گا کہ دنیا میں مجھے کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ اور اللہ پھر ایک ایسے شخص کو لائیں گے جس دنیا میں بہت ذلیل و خوار اور جو ہے بہت پریشانیوں میں، زندگی تکلیفوں میں گزری، لیکن اللہ نے ایمان دیا تھا، اللہ نے اس کو جو ہے عبادت کی توفیق دی تھی، اس کو اللہ صرف جنت میں داخل کریں گے اور واپس لے کر آ جائیں گے۔ پھر اس کو کہیں گے کہ بتا اب تیری دنیا کیسے گزری ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ تو یہ تو وقتی چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور وہ آخرت جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھی ہے وہ تو جو ہے ہمیشہ کے لیے ہیں، تو اس کی فکر کرنا ہمیں چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں یہ ہمارے پیچھے نہیں بھاگتی ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی موت کے قریب ہم ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم کو دنیا والوں میں سے نہ بنا، آخرت والوں میں سے بنا۔ اور یہی الفاظ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں دعا کے اندر کہ اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنانا، ابنائے آخرت میں سے بنا، یعنی آخرت والے ہم بن جائیں۔ اللہ کے بندو یہی سوچو کہ ہم دنیاوی نقصان کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور آخرت کے نقصان کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے، اسی وجہ سے ہمارے ساری عبادتوں میں یہ نقصان ہو رہا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ دعا، بلکہ قرآن کریم کی دعا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعا مانگتے تھے۔ وہ دعا کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ تو اللہ نے بھی دعا بتائی، ہمارے نبی بھی اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اور جب اللہ سے مانگنا ہی ہے تو اللہ سے ربنا آتنا، یا اللہ تو ہم کو دے دے فی الدنیا۔ دیکھو اللہ نے بھی کہا دنیا اچھی ملے، حلال ملے، سود والی نہیں، ظلم والی نہیں، اور حرام کمائی والی نہیں، حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی دے دے، اور اتنا ہی نہیں وقنا عذاب النار، اور جہنم سے اللہ تو چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو یہ ایسی جامع دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جو ہیں یہ دعا کی عادت ڈالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں جو ہیں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے جیسے یہ بارش ہو رہی ہے پوری امت کا نقصان نہ ہو اور اللہ نفع والی بارش برسائے، اس کے لیے قرآن کریم کی الگ الگ طریقے سے تلاوت کرے، اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بیٹھ کر آپ سے آسانی ہو قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی خوب کثرت کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ صدقہ اور خیرات کو خاص جو ہے عام اس دنوں کے اندر کر دے وے، تاکہ جو ہے اللہ خصوصاً ہمارے گاؤں والوں کو اور عموماً دنیا میں بسنے والے جو بھی سیلاب میں پریشان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔